الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق سبحانہ۔ معزز سامعین، حاضرین اور ناظرین کرام، فن سیرت کی اہمیت اور ضرورت اور اس کی خصوصیات، اس موضوع پر مختصر سی روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس سلسلے میں 7-8 باتیں پیش کی جائے گی۔ سب سے پہلی بات، سیرت کی لغوی تعریف اور اصطلاحی تعریف۔ قبل اس کے کہ تعریفات آپ کے سامنے رکھی جائے، سیرت کا عنوان، سیرت کی ضرورت، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ سیرت کا مطالعہ اور اس کو پڑھنا پڑھانا اسلامی تہذیب کو زندہ رکھنے کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ آگے اس سلسلے میں تفصیل سے بات آئے گی۔ سیرت کی لغوی تعریف، لغت میں لفظ سیرت کی تعریف سارا یسیرو سے چلنا، اور ایک اور تعریف لغوی خصلت، عادت کے معنی میں ہے۔ قرآن مجید میں سیرت کا لفظ حالت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سنعیدها سیرتها الاولی۔ اسی طرح سیرت کا ایک معنی ہے چلنے کا طریقہ، زندگی گزارنے کا اسلوب اور انداز۔ پھر جلد ہی سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہو گیا۔ یہ لفظ جب کہا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ مراد لی جاتی ہے۔ سیرت کے اصطلاحی تعریف، حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سیرت مصطفیٰ میں فرماتے ہیں کہ سیرت کے معنی ہے ذخیرہ حدیث، لیکن متقدمین سیرت کے معنی فقط غزوات، سرایا اور واقعات کو لیتے ہیں۔ سیرت کی ایک اور تعریف پروفیسر عثمان صاحب نے لکھی ہے، سیرت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی، اخلاق و عادات کا نام ہے۔ اسی طرح شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت کی تعریف بیان کی ہے کہ سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام کی ذات اور صحابہ اکرام کے حالات کا بھی نام ہے۔ چنانچہ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی اور آپ کے حالات کے ساتھ صحابہ اکرام کی زندگی کو بھی سیرت کہا جاتا ہے۔ دوسری بات جو عرض کرنی ہے، سیرت اور حدیث میں فرق۔ حدیث یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات کو کہتے ہیں۔ ضمناً آپ کی ذات اور شمائل بھی اس میں آ جاتے ہیں، اور سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق جو گفتگو ہو اور شمائل سے متعلق جو گفتگو ہو، یہ سیرت ہے۔ اور ضمناً آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات اس میں آ جاتے ہیں۔
تیسری بات جو عرض کرنی ہے، سیرت کے مآخذ. سیرت کہاں سے معلوم ہوئی، کہاں سے معلوم ہوتی ہے؟ سیرت کے مآخذ ہے 4. قرآن مجید سب سے بڑا سیرت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قرآن ہے، جو قرآن میں ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. چنانچہ قرآن پاک میں بعثت سے پہلے، بعثت کے ابتدائی احوال، دعوت اسلام کے مختلف مراحل اور جنگوں کا تذکرہ موجود ہے. اسی طرح دوسرا جو ماخذ ہے سیرت کا، احادیث مبارکہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار کرنے والے آپ کے محبوب ترین ساتھی صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ادا کو لکھنے کا اہتمام کیا. آگے تدوین سیرت کے موضوع سے اس سلسلے میں مختصر تفصیل آئے گی. صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کو، حلیے کو، آپ کے چلنے پھرنے، گفتار، سب کو نقل کیا اور اس کو محفوظ کیا. اسی کا نام ذخیر حدیث ہے، اسی کا نام سیرت ہے. تو یہ دوسرا سب سے بڑا ماخذ ہے. تیسرا جو ماخذ ہے سیرت کا، دور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عربی شعراء، عربی اشعار. آپ علیہ السلام کی شان میں عربی اشعار پڑھے جاتے، جس طرح آپ کے شمائل کا اس میں ذکر ہوتا، آپ کے اخلاق عظیمہ کا اس میں تذکرہ ہوتا. اس طرح سیرت کا ایک اچھا خاصا مواد اشعار میں موجود ہے. دو صحابہ کا نام زیادہ آتا ہے، حسان بن ثابت اور اسی طرح عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو دربار رسالت کے شعراء میں سے تھے. سیرت کا ایک اور ماخذ ہے کتب سیرت. پہلی صدی کے بعد کتب سیرت جو لکھی گئی ہے، جو سیرت کی اصل مآخذ سمجھی جاتی ہے، مصادر کا درجہ ہے. بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی، الطبقات الکبریٰ، زاد المعاد، اور اسی طرح ماضی قریب میں سیرت النبی، اسوہ رسول اکرم، خطبات مدرات، سیرت انسائکلوپیڈیا. یہ 4 مآخذ ہے سیرت کے، جس میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حالات اور آپ کا شمائل اور آپ کے اخلاق و عادات لکھی گئی ہیں. چوتھی بات جو عرض کرنی ہے، اقسام سیرت. سیرت کی اقسام کو علماء نے 2 طرح تقسیم کیا ہے، ایک باعتبار زمانہ اور ایک باعتبار مضامین. باعتبار زمانہ سیرت کی تقسیم 3 طرح سے ہوئی. ولادت سے لے کر بعثت، آپ علیہ السلام کے نبوت کا اعلان کرنے تک، یوں سمجھیے 40 سال کی عمر تک. پھر اس کے بعد بعثت سے ہجرت مدینہ تک. یہ دوسرا حصہ ہے سیرت کا باعتبار زمانہ. پھر اس کے بعد ہجرت مدینہ سے وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک. ایک اور تقسیم جو علماء اکرام نے کی ہے مضامین کے اعتبار سے، پہلا سیرت رسول کا وہ حصہ جو آپ کے اخلاق، شمائل اور خصائل اور عادات پر مشتمل ہے. دوسرا سیرت کا حصہ وہ ہے جو دلائل نبوت پر مشتمل ہے.
آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نبی ہونے، رسول ہونے، خاتم النبیین والمرسلین ہونے، نبی الانبیاء ہونے، امام الانبیاء ہونے پر دلائل پر مشتمل ہے۔ ایک اور حصہ سیرت کا ہے جو غزوات اور جنگوں پر مشتمل ہے۔ پانچویں بات جو عرض کرنی ہے سیرت کی اہمیت پر۔ ناظرین کرام، سیرت کی اہمیت کو سمجھیں گے تو پھر سیرت کا پڑھنا بھی آسان ہوگا، سیرت پر عمل کرنا بھی آسان ہوگا، اور سیرت سے موجودہ زمانے کے مسائل کا حل نکالنا بھی آسان ہوگا۔ سیرت پاک جیسا کہ علماء نے لکھا ہے کہ سیرت پاک یہ کوئی ایک فرد کی محض سیرت نہیں ہے، ایک شخصیت کی سوانح عمری نہیں ہے، بلکہ سیرت ایک تہذیب ہے، ایک تمدن ہے، ایک قوم ہے، ایک ملت ہے، ایک الہی پیغام کا آغاز ہے، ایک ارتقاء کی ایک انتہائی اہم، دلچسپ اور مفید داستان ہے، مفید داستان ہے۔ لہذا دور جدید کو خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم، مسائل کے حل کے لیے سیرت النبی کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ چنانچہ دو تین باتیں آپ سامنے عرض کی جائے گی جس سے سیرت کی اور مطالعہ سیرت کی اہمیت سمجھ میں آئے گی۔ مطالعہ سیرت کی اہمیت کے سلسلے میں علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سیرت کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس لیے کہ سعادت دارین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات لائی ہے اور جو ہدایت آپ پیش فرمائے ہیں اس میں سعادت دارین موجود ہے، اور جو کوئی سعادت دارین کا طالب ہے اس کو چاہیے کہ وہ مطالعہ سیرت کو اپنائے، مطالعہ سیرت کو اپنا مشغلہ بنائے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر لکھی گئی کتابوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے، اس کو پڑھنے پڑھانے کا اہتمام کرے، گھروں میں تعلیم کا اہتمام کرے۔ ایک دوسری بات جو اہمیت کے پیش نظر کہی جاتی ہے، دور جدید میں مطالعہ سیرت کی اہمیت کے بعض نئے پہلو ہمارے سامنے آئے ہیں۔ مثلاً تہذیبی نقطہ نظر سے اس کی اہمیت دو چند ہو گئی ہے، کیونکہ اسلامی تہذیب سابقہ تہذیب کی روح اور خلاصہ ہے۔ فی زمانہ چاہے وہ سابقہ آسمانی مذاہب کی تہذیبیں ہوں، چاہے باطل مذاہب کی تہذیب اور کلچر ہو، چاہے الحاد، لا مذہب، لا دینیت رکھنے والے افراد کی خود ساختہ تہذیبیں ہوں، سب کی سب ناقص ہیں، نامکمل ہے، راستے میں دم توڑ دینے والی ہے۔ ایک تہذیب ہے جو کامل ہے، مکمل ہے، ہر وقت راہ دکھانے والی ہے، وہ تہذیب ہے اسلامی تہذیب جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ناممکن ہے، ناقص ہے۔ تیسری بات جو سیرت کے مطالعے کی اہمیت کے پیش نظر علماء نے لکھی ہے، علمی اور تحقیقی اعتبار سے بھی سیرت کی کافی اہمیت بڑھ گئی ہے، یعنی اسلامی تہذیب کی وجہ سے انسانی سطح پر جو زبردست علمی، تحقیقی اور فکری انقلاب برپا ہوا ہے، جس کے ذریعے علوم و فنون کی تحقیق اور اس میدان میں ایک نئے عالمی دور کا آغاز ہوا۔ آخر یہ سب کیسے ممکن ہوا، اس کی تفصیلات اور حقائق تک رسائی کے لیے بھی ہمارے لیے سیرت کا مطالعہ ناگزیر ہے۔ ایک اور بات علماء نے لکھی ہے، بین الاقوامی نقطہ نظر سے بھی سیرت کا مطالعہ کافی اہمیت کا حامل بن گیا ہے، یعنی اس وقت جو عالمی مسائل پوری دنیا کو درپیش ہے ان کا صحیح حل مسلم قوم کو شامل کیے بغیر تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ کتنے بڑے مسائل بین الاقوامی طور پر، عالمی طور پر ملکوں کو پیش آ رہے ہیں، اخلاق کی گراوٹ،
کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، ان سب کا حل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی پاکیزہ تعلیمات میں موجود ہے۔ ان باتوں کے پیش نظر عزیزان گرامی، یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہوتی ہے کہ مسلم ہو یا غیر مسلم، سنجیدگی سے سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اپنے مسائل کی حل کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ مطالعے کے دوران جب یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سیرت پر غیر مسلموں نے بھی قلم اٹھایا، شعراء نے بھی قلم اٹھایا، تو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور نعتیں لکھنے والے غیر مسلم افراد کے سلسلے میں پتہ چلتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کتنا وہ لوگ غیر جانبدارانہ طور پر طلب صادق کے ساتھ خالی الذہن رہتے ہوئے، تعصبیت کو بازو رکھتے ہوئے کیسا انہوں نے مطالعہ کیا۔ پتہ نہیں اللہ نے کن کن کو کیسی کیسی ہدایت عطا فرمائی، کن کن کو اسلام عطا فرمایا۔ وہ عیسائی جو 100 شخصیات کو دنیا میں اثر انداز رکھنے والی اپنی کتاب میں لکھتا ہے، تو بلا چوں چرا پوری تحقیق کے بعد وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پر رکھتا ہے، حالانکہ وہ خود مذہباً عیسائی ہے، اپنے نبی کو وہ دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، سیرت کی اہمیت اپنی جگہ بہت زیادہ ہے، اسی لیے جہاں گھروں میں فضائل کی اور حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، مسائل کی تعلیم ہوتی ہے، قرآن کے حلقے لگتے ہیں، وہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنانے کا اہتمام بھی اس وقت کا بلکہ ہر زمانے کا یہ اہم ترین تقاضا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہم تک قرآن مجید مبارک تعلیمات پہنچائی ہے، آپ کی زندگی سے بے خبر رہنا، آپ کی زندگی کو نہ جاننا کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ ابھی آگے کا جو جزیہ ہے مطالعہ سیرت کی ضرورت، 7واں 6واں جو جزیہ ہے، اس میں ہمیں کئی ایک اہم باتیں سامنے آئے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ تذکرہ، حیات مبارکہ کا تذکرہ باعث خیر و برکت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف حصول برکت کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ عملی اور حرکیاتی سیرت ہے جو قدم قدم پر ہماری رہنمائی کی صلاحیت رکھتی ہے۔ بعضوں نے ہم مسلمانوں میں سے بعضوں نے تذکرہ رسول کو، سیرت النبی کے جلسوں کو، رحمت للعالمین کے جلسوں کو صرف اور صرف برکت کا ذریعہ سمجھ لیا، برکت کے حد تک رکھ دیا ہے، جیسا کہ بعض مسلمانوں نے قرآن مجید کی تلاوت کو ایصال ثواب اور گھروں کی خیر و برکت، دکانوں کی خیر و برکت کی حد تک رکھ دیا، حالانکہ قرآن مجید کا نزول کتنے عظیم مقصد کے تحت ہوا ہے۔ ہدی للناس، ہر زمانے میں قرآن مجید ساری دنیا کے لوگوں کے لیے راہنما ہے، اور ایسا ہے جیسا کہ ابھی نازل ہوا، ابھی ان حالات ہی کے درستگی کے لیے نازل ہوا، ایسا زندہ کلام ہے، ایسا تازہ کلام موجود ہے، ایسا علم موجود ہے۔ ہم نے سنا قرآن مجید میں جتنے الفاظ ہیں اتنے علوم ہیں، کیسا علوم کا سمندر ہے قرآن مجید۔ بعینی ہی ہم نے سیرت پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکروں کو بھی وہی حیثیت دے رکھی ہے، برکتاً سن لیا جائے، کچھ عشق نبی کا ولولہ زندہ ہو جائے دلوں میں، اور بس
آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت سے لے کر پردہ فرمانے تک، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک ایک جانثار کی ایمان قبول کرنے سے لے کر ان کے دنیا سے پردہ فرمانے تک کے حالات ہمارے لیے مشعل راہ ہے، زندگی گزارنے کا ایک عظیم طریقہ ہے جس کے بغیر ہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے، نہ دنیاوی کامیابی کے لیے نہ اخروی کامیابی۔ یہ بات نسل نو کے دل و دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے، نیو جنریشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تمہارا آئیڈیل کون ہے اور تم کس کو آئیڈیل بنا رہے ہو۔ تمہارا سچا اور پکا اور مخلص رہنما جو دونوں جہاں میں آپ کی انگلی پکڑ کر لے کے جنت میں لے کے جانے والا کون ہے، اور تم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو، دنیا کی کس رنگ رنگیلیوں کو اپنا رہے ہو۔ اس لیے سیرت کے تذکرے صرف برکت کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ عملی نمونہ ہے جو قدم قدم پر ہماری رہنمائی کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سیرت کے مطالعے کی ضرورت کے تحت سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بہترین نمونہ قرار دے کر اہل اسلام کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوے پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب اللہ رب العزت جو ہمارا خالق و مالک پیدا کرنے والا ہے، اس نے حکم دیا کہ میرے آخری پیغمبر کو اپناؤ، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی؟ سیرت کے مطالعے کی ضرورت کی، اور یہ بات بھی طے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنانے کے لیے ہمیں اللہ کے رسول کا اسوہ پڑھنا پڑے گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ دوسری بات، اللہ نے قرآن پاک میں اتباع رسول، اطاعت رسول کو لازم قرار دیا ہے۔ اس لحاظ سے بھی سیرت کا مطالعہ از بس ضروری ہے تاکہ اوامر اور نواہی کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پسند اور ناپسند کا علم بھی ہو سکے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم وقال واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اطاعت رسول سیرت کے بغیر کیسے ہوگا؟ ایک دکان سے کچھ سامان لینے کے لیے، کچھ بڑا سامان لینے کے لیے، سونا خریدنے کے لیے 1 لاکھ 2 لاکھ کا، اس دکان کے بارے میں پوچھ تاچھ کر لیتے ہیں، اطمینان حاصل کر لیتے ہیں، پہلے جو خریدا ہے اس سے بھی پوچھ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جگہ اسوہ اپنانے کا حکم دیا گیا، ایک جگہ اطاعت کا حکم دیا گیا، ایک جگہ اتباع کا حکم دیا گیا۔ یہ سب سامعین ذی احتشام، یہ سب کب ہوگا؟ جب اللہ کے رسول کی سیرت کے مطالعے کی ضرورت کو سمجھیں گے اور سیرت کے مطالعے کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے۔ تیسری بات، قرآن کریم فہم سیرت کے بغیر ناممکن ہے۔ قرآن کریم کا فہم سیرت کے بغیر ناممکن ہے۔ قرآن کو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں، قرآن کے حلقوں میں بیٹھتے ہیں، سیرت النبی کے بغیر یہ ناممکن ہے۔ چوتھی بات، مسلمانوں کے لیے مطالعہ سیرت صرف عملی مشغلہ ہی نہیں بلکہ یہ دینی امر بھی ہے۔ سیرت کا مطالعہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ سیرت سے دروس اور نکات حاصل ہوتے ہیں، سبق ملتا ہے قدم قدم پر۔ کون سا بھی سیرت کا پہلو اٹھا لیجئے، آپ کو سبق ملے گا۔ معراج مصطفیٰ اٹھا لیجئے، 40 سبق اس میں علماء نے نکالے۔ ہجرت کا سفر لے لیجئے، اس میں قدم قدم پر آپ کو سبق ملے گا۔ مدینے میں اللہ کے رسول جاتے ہی جو کام کیے ہیں اس سے ہمیں سبق حاصل ہوگا۔ فتح مکہ کے ٹائم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بہترین عالی شان فتح کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور یہ سبق دے رہے ہیں، پوری تواضع کا سبق دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول جھک کر چل رہے ہیں اور معافی کا اعلان کر رہے ہیں اور معافی کا سبق دے رہے ہیں امت کو۔ دیکھو ایسے موقع پر معاف کرو۔ یوسف علیہ السلام نے جیسی معافی کی مثال پیش کی، اللہ کے رسول اس سے کئی گنا بڑی معافی کا
اعلان فرمایا۔ ختم پر سیرت پر سبق ہے۔ مطالعہ تو کوئی کرے، کوئی اس کو ضروری تو سمجھے۔ کھانے پینے کو ہم نے ضروری سمجھ لیا، شاپنگ کو ہم نے ضروری سمجھ لیا، بڑے اور عالیشان اور مضبوط گھر کو ضروری سمجھ لیا، عمدہ ترین گاڑی کو ضروری سمجھ لیا۔ ٹھیک ہے، اصل ضرورت کی چیز کو بھی تو ضروری سمجھے اور اصل ضرورت کو پہلا درجہ دے، تبھی جا کے پھر عباد الرحمن میں ہمارا شمار ہوگا، عاشق رسول میں ہمارا شمار ہوگا، عاشق اولیاء میں ہمارا شمار ہوگا، عاشق صحابہ میں ہمارا شمار ہوگا، دین کے محبت کرنے والوں میں ہمارا شمار ہوگا۔ سیرت کے مطالعے سے قوموں کو ظلم سے آزادی دلانے میں مدد ملتی ہے اور دنیا میں امن قائم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ رحمت للعالمین کے دعوے کی صداقت تلاش کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کسی نبی کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا، اللہ کے رسول کے بارے میں فرمایا رحمت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ کبھی کوئی مسلمان غور کرے اس آیت پر اور اس آیت کی تفسیر اور کھوج میں جائے، تشریح اور توضیح میں جائے اور اس کی باریکیوں تک جائے کہ عالم کس کو کہتے ہیں، عالم میں کیا کیا مخلوقات آتی ہے اور اس مخلوق کے لیے اللہ کے رسول رحمت کس اعتبار سے ہے، جانوروں کے عالم میں اللہ کے رسول رحمت کس اعتبار سے ہے، ملائکہ کے عالم میں اللہ کے رسول کس اعتبار سے رحمت ہے، انسانوں کا تو سمجھ میں آ گیا، سمندر میں رہنے والی مچھلیوں کے اعتبار سے اس عالم میں اللہ کے رسول کے کس اعتبار سے رحمت بن کر آئے، حیوانوں، چرندوں، پرندوں، درندوں، اچھا غیر مسلموں کے اعتبار سے سارے عالم میں انسان کا عالم بھی آ گیا اور انسان میں مسلم غیر مسلم سب رہتے، غیر مسلم میں یہودی، عیسائی اور بدھزم، برہمن، لا مذہب، ملحد، دہریے، کمیونسٹ سب رہتے، ان کے لیے اللہ کے رسول کس اعتبار سے رحمت ہے۔ یہ مطالعہ سیرت کے بغیر ہمیں کیسے حاصل ہوگا؟ ایک اور بات جو لکھی گئی ہے مطالعہ سیرت کی ضرورت کے اعتبار سے، پوری دنیا ایک عالمگیر نظام کی ضرورت محسوس کر رہی ہے۔ انسانی خود ساختہ نظام کے بعد دوسرے نظام فیل ہوتے جا رہے ہیں۔ پوری دنیا متبادل نظام کی ضرورت شدت سے محسوس کر رہی ہے۔ یہ ضرورت اگر کوئی مذہب پوری کر سکتا ہے تو صرف اور صرف اسلام ہے، کیونکہ عالمگیر نظام کا نمونہ اگر کسی نے پیش کیا ہے تو وہ یہی اسلام نے پیش کیا ہے۔ ویسے تو دنیا میں ون ورلڈ آرڈر کا کانسیپٹ شروع کیا گیا، لیکن ان کو سمجھ لینا چاہیے ون ورلڈ آرڈر کا حکم اسلام کے بغیر ناممکن ہے۔ اسلام ہی اس ضرورت کو پوری کر سکتا ہے۔ کسی ملک کے پاس ایسے قوانین نہیں ہیں جو پوری دنیا پر لاگو ہو سکے اور پوری دنیا مطمئن ہو سکے۔ یہ صرف خصوصیت اسلام کے پاس ہے، کیونکہ اسلام نے اس سے پہلے اس کا تجربہ کر چکا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت اور حکومت کا حصہ کتنے مربع پر آپ کی حکومت تھی، کتنے رقبے پر آپ کی حکومت تھی۔ اس کے بعد خلافت بنو عباسیہ، خلافت بنو امیہ میں کتنی دور دور تک اسلامی سرحدیں پھیلی اور کتنے عجمیوں نے اسلام پر اطمینان کا اظہار کیا۔ محمد بن قاسم رحمہ اللہ جب یہاں پر تشریف لائے، کتنے ہندوستان کے علاقے والوں نے اطمینان کا اظہار کیا، کس طرح آپ کے اخلاق پر اپنی زندگیوں کو قربان کیا اور اسلام لائے اور آپ کے ساتھ ہو لیے۔ چند ہزار کا قافلہ لے کر سندھ میں محمد بن قاسم آتے ہیں، چند مہینوں میں وہ
20,000 16,000 تک کا قافلہ ہو جاتا ہے، فوج ہو جاتی ہے۔ یہ کون تھے باقی؟ یہ یہیں کے باسی تھے، یہیں کے رہنے والے تھے۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق پر اپنی جان کو نثار کر دیے۔ تو عالمگیر نظام، عالمگیر حکومت، عالمگیر ایک تہذیب کا نمونہ اسلام پیش کر سکتا ہے۔ یہ حقیقت بھی کب سمجھ میں آئے گی؟ جب مطالعہ سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ ایک آخری بات مطالعہ سیرت کی ضرورت پر، دور جدید میں مستشرقین کی طرف سے سیرت رسول اور تاریخ اسلام سے متعلق بے بنیاد الزامات کی وجہ مطالعہ سیرت کی ضرورت اور بھی دو چند ہو گئی ہے۔ یہ تو پرانا مشغلہ ہے مستشرقین کا، اعتراضات کا، اور تشفی بخش ان کی زبان میں جواب دے دیے گئے ہیں، لیکن دشمن الگ الگ روپ میں ہر زمانے میں الگ الگ ذریعے سے آتا ہے، لہذا ان کو جواب دینا یہ اہل حق کا کام ہے، ان کو جواب دینا یہ علماء کا کام ہے، ان کو جواب دینا ایک زندہ دل مسلمان کا کام ہے، ایک عاشق رسول کا کام ہے۔ اور ان کے جواب کی قدرت ہمارے اندر کب پیدا ہوگی؟ جب پیدا ہوگی جب مطالعہ سیرت کی ضرورت کو سمجھیں گے اور مطالعہ سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ آخری جو بات ہے سیرت رسول کی خصوصیات۔ سیرت رسول کی خصوصیت، سب سے پہلی خصوصیت، دیگر انبیاء علیہم السلام کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنے اندر غیر معمولی خصوصیات اور امتیازات رکھتی ہے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا گیا ہے۔ جب آخری نبی بنایا گیا ہے تو پھر آپ قیامت تک کے نبی ہیں، اور قیامت تک کے سارے ممالک کے نبی ہیں، پوری دنیا کے نبی ہے۔ تو پھر آپ کی حیات مبارکہ بھی جامعیت، کاملیت والی رہے گی۔ آپ کی زندگی بھی ہر ایک کے لیے نمونہ رہے گی۔ آپ دوسری بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت پر دلالت کرتی ہے کہ آپ کی نبوت زمان و مکان کے حدود سے ماوراء ہے، آپ کو ساری دنیا اور قیامت تک آنے والی انسانیت کا نبی بنایا گیا۔ دیگر نبیوں کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تیسری خصوصیت، اس کے تیسری خصوصیت کو سمجھنے کے لیے ایک بات یہ سمجھے کہ نیکیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے سلبی، ایک ہوتی ہے ایجابی۔ سلبی نیکی کا مطلب ہے کچھ بھی مت کرو نیکی پاؤ، ایجابی کا مطلب ہے عمل کرو، پریکٹیکل کام کرو، نیکی کے کام کرتے جاؤ، ایجابی کا مطلب ہے۔ ایک آدمی ہے جو غار میں بیٹھ گیا، 20 سال 30 سال جنگل میں چلا گیا، رہبانیت اختیار کر لیا اور ولی بن گیا۔ بے شک یہ بھی ولی ہے، یہ بھی اللہ کا مقرب بندہ ہے۔ کیوں؟ اس نے سلبی نیکیاں کی ہے، اس نے جھوٹ نہیں بولا کیونکہ کوئی بندہ ملا ہی نہیں اس کو، اس نے غیبت نہیں کی، کوئی بندے سے واسطہ ہی نہیں پڑا، اس نے جھگڑا نہیں کیا، اس نے کسی پر تہمت نہیں لگائی، کسی پر بہتان نہیں لگائی، اس نے کسی کے پاس چوری نہیں کی، اسی نے کسی کے پاس غصب نہیں کیا، کسی کے پاس ڈاکہ نہیں ڈالا۔ سلبی نیکیاں ہیں اس کے پاس، کچھ نہ کر کے بھی یہ ولی بن گیا۔ لیکن ایجابی پہلو کا اس کے بعد، یعنی آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو آپ کے لیے قابل اعتراض ہو۔ سلبی نیکیوں والا کوئی کام ایسا نہیں کیا جس پر اعتراض ہو سکے، یہ تو سلبی تعریف ہوئی۔ ایجابی پہلو کیا ہے؟ ایجابی پہلو یہ ہے کہ غربا کی مدد کی جائے، محتاجوں کو کھانا کھلایا جائے، ضرورت کے وقت حق بات کو ڈٹ کر کہا جائے بغیر ڈرے۔ کہیں جھگڑا ہو رہا تو پریکٹیکل جا کے اس جھگڑے کو چھڑانے کی کوشش کرے، کوئی منکر ہو رہا تو ہاتھ سے اس کو روکنے یا زبان سے روکنے کی فکر کرے۔
کوئی کام چل رہا ہے اس میں حصہ لیں جا کر پریکٹیکل. جن کا تعلق عمل سے ہے تو نیکیاں صرف سلبی ہی پہلو نہیں رکھتی، زیادہ تر ایجابی اور عملی پہلو پر مدار ہوتا ہے. اب اس اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے اندر آپ کو سلبی نیکی بھی رہے گی اور ایجابی نیکی بھی مل جائے گی. کتنے کام، حلف الفضول کا مسئلہ لے لیجیے، بنفس نفیس اللہ کے رسول اس ایگریمنٹ میں، اس معاہدے میں شریک ہوئے اور یوں کہا اللہ کے رسول ایسے معاہدوں میں مجھے اگر بلایا جائے تو میں ہر وقت تیار ہوں. کعبۃ اللہ میں حجر اسود کے نصب کرتے وقت اللہ کے رسول شریک ہوئے اور بڑی جنگ کو روک دیے. ایک ایک آدمی کے پاس اللہ کے رسول خود چل کر جا رہے ہیں اسلام کی دعوت پیش کرنے، جنگ میں شریک ہو رہے ہیں. دوستو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ کے اندر سلبی نیکی بھی ہے اور ایجابی نیکی بھی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جس سیرت کا عملی حصہ سامنے نہ ہو اس کو آئیڈیل لائف نہیں کہا جاتا. نمونہ تخلید بننے کے لیے جو حیات انسانی منتخب کیا جائے، ضروری ہے کہ اس کی اپنی سیرت کے موجودہ نقشے میں یہ 4 باتیں پائی جائے: تاریخیت، جامعیت، کاملیت اور عملیت. اس معیار پر سیرت محمدی کے سوا کوئی دوسری سیرت پوری نہیں اتر سکتی. عملی نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دیگر انبیاء کے اندر کاملیت نہیں تھی، عملیت نہیں تھی، جامعیت نہیں تھی، یہ مطلب نہیں. دیگر انبیاء بھی اپنی جگہ یہ سب صفات کے حامل تھے، لیکن اس زمانے میں دیگر انبیاء کی مکمل سیرت موجود نہیں ہے. یہ بھی اللہ کی ایک حکمت ہے، کیونکہ اللہ نے آخری نبی کو پوری دنیا کا نبی بنانے والا تھا اور قیامت تک کا نبی بنانا طے تھا. اسی وجہ سے اللہ کی حکمت رہی ہو کہ دوسرے انبیاء کی مکمل سیرت جامعیت کے ساتھ اللہ اس زمانے تک محفوظ نہ رکھا ہو. تو اس لیے ہمارے اس تبصرے سے دیگر پچھلے انبیاء پر ہم کچھ حرف نہیں بولنا چاہتے ہیں. دیگر انبیاء اپنی جگہ جامعیت رکھتے ہیں لیکن ان کی سیرت موجود نہیں ہے، یہ اللہ کی حکمت کے پیش نظر ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تبصرہ خطبات مدراس میں علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے. ایک اپنے خطبے میں انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایجابی پہلو بھی آپ کے اندر، سلبی نیکیاں بھی آپ کے اندر کامل اور اتم ہے، اور ایجابی پہلو یعنی کرنے والے جو اعمال ہے اس میں بھی آپ کامل و اتم ہے. اس لیے 4 باتیں، 4 لفظ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور سیرت سے متعلق لکھی ہے کہ آپ کے اندر تاریخیت ہے، جامعیت ہے، کاملیت ہے اور عملیت ہے، اور ایسی صفات کسی اور کی سیرت میں نہیں. ایک اور خصوصیت، کئی مذاہب پائے جاتے ہیں دنیا میں، کئی ان کے بانیین ہیں، مذہب بنانے والے. کسی کی بھی ایسی سیرت محفوظ نہیں ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ تو غیروں نے بھی تسلیم کیا، انگریزوں نے بھی، اور ملک عزیز کے غیر جانبدار برادران وطن نے بھی اس کو قبول کیا ہے، اعتراف کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جیسی محفوظ ہے ویسی کسی اور مذہب والے بانی، مذہب کے بانی کی محفوظ نہیں ہے. چنانچہ اسی تبصرے کے ضمن میں ایک چوتھی خصوصیت آپ کے سامنے عرض ہے کہ علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ مصر سے آ رہے تھے ہندوستان، اور مصر کے ہی ایئرپورٹ پر ایک امریکہ کے ایک شاعر ڈاکٹر ٹیگور جو امریکہ سے واپس ہو رہے تھے، ان سے ملاقات ہوئی. علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ساتھ میں جو ساتھی تھے، انہوں نے اس شاعر سے، اس میں سے کسی نے اس شاعر سے ایک سوال کیا کہ برہما سماج کے ناکامی کا سبب کیا تھا.
برہمو سماج کے ناکامی کا سبب کیا تھا؟ حالانکہ اس سماج کے اصول بہت ہی منصفانہ صلح کل تھے اور بہترین تعلیمات تھی، اس انگریز امریکن شاعر نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا کہ اس کی وجہ، ناکام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی شخصی زندگی اور عملی سیرت نہ تھی۔ اس کے جو بانی ہے، اس مذہب کا جو بنانے والا ہے، اس کی کوئی خاص سیرت اور خاص عملی نمونہ نہ تھی۔ تو معلوم ہوا کہ مذہب جو زندہ رہتا ہے، اس مذہب کو جو لانے والا پیغمبر ہوتا ہے اور رسول ہوتا ہے، اس کی زندگی کا کافی گہرا اثر رہتا ہے مذہب کی بقا اور اس کے پھیلاؤ اور اس کے شیوع کے لیے اور اس کے دور دور تک پہنچنے کے لیے۔ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ کی ایک ایک ادا، شمائل کے اعتبار سے لے لیجئے، بالوں کا تذکرہ، آنکھ کا تذکرہ، ہونٹ کا تذکرہ، دانت کا تذکرہ، دانتوں کے درمیان کے سوراخ، ریخوں کا تذکرہ، کان کا تذکرہ، ہاتھ کا تذکرہ، چلنے کا تذکرہ، آپ کے مونڈوں کا تذکرہ، آپ کے سینے کا تذکرہ، ایک ایک ادا کو محفوظ کیا گیا ہے۔ اور ایک انگریز شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، حالانکہ اس نے کہا کہ اردو میں، عربی میں، انگلش میں بیسیوں سینکڑوں سیرت کی کتابیں 1000 سال سے 1200 سال سے لکھی جا رہی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ جو کتابیں لکھی جا رہی ہے، یہ یوں سمجھیے سیرت کا یہ ابھی آغاز، سیرت کے لکھنے کا بھی یہ آغاز ہے، ابھی یہ بالکل ابتدا ہے سیرت کے لکھنے کی۔ آخری خصوصیت، آواگون اور تناسخ کا عقیدہ، پورم جنم کا عقیدہ، اور اسی طرح آدم ذات کو گنہگار سمجھنے کا جو عقیدہ ہے، آدم نے غلطی کی علیہ السلام، وہ غلطی کا اثر ہر انسان پہ رہتا ہے، ہر پیدا ہونے والے پہ رہتا ہے۔ یہ ایک کانسیپٹ کئی مذاہب میں چلتے ہوئے آ رہا ہے۔ اسی کو پروموٹ کیا عیسائیوں نے بھی کہا کہ ہر انسان گنہگار رہتا ہے۔ چنانچہ ان کے ایک عجیب خیال کے مطابق ایک انسان جو سولی پر چڑھ گیا، اس نے ان کے سارے گناہوں کو لے کر چلے گیا، لیکن ان کا ایک عجیب خیال یہ ہے کہ ہر انسان گناہ موروثی طور پر گنہگار ہے۔ سیرت کی خصوصیت دیکھیے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیت دیکھیے۔ اس کے برخلاف آپ علیہ السلام نے غمزدہ انسانوں کو یہ خوشخبری سنائی کہ تم فطرتاً پاک صاف ہو اور بے عیب ہو اور گناہوں سے پاک صاف ہو۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا مجدہ سنایا۔ اور اسی پر نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت بھی سنائی، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ کتنا بہترین اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ اس انسان پر عجیب بات ڈال دی گئی تھی کہ یہ گنہگار ہے، تو خصوصیت ہی ہے یہ سیرت کی کہ یہ جو عیب لگایا گیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ آخری جو بات عرض کرنی ہے، تدوین سیرت اور آغاز سیرت۔ سیرت کا جو علم کس صدی میں لکھا گیا اور کنہوں نے اس کو آغاز کیا؟ پہلی صدی میں، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں اور خلفائے راشدین کے زمانے میں تو قرآن کے لکھنے کا زمانہ تھا، اس وقت تو سیرت لکھنے کا آغاز نہیں ہوا۔ علماء سیرت کے قول کے مطابق سیرت اور مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلات کو محفوظ کرنے اور ضبط تحریر میں لانے کا سلسلہ پہلی صدی ہجری کے آخر میں شروع ہوا، اور چونکہ عہد رسالت میں تدوین قرآن کا مسئلہ سب سے اہم تھا، اس لیے عہد رسالت میں سیرت نگاری پر توجہ نہیں دی گئی۔ تدوین سیرت کا کام سب سے پہلے باضابطہ دوسری صدی اوائل میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہوا۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق احادیث پر خصوصی توجہ دینے والے صحابہ اکرام میں حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، انس بن مالک، جابر بن عبداللہ اور حضرت برا بن عازب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے۔ ان کے بعد حضرت ابان بن عثمان بن عفان، حضرت علی بن زبیر بن عوام،
کا نمبر آتا ہے۔ تابعین نے بہت سے تابعین نے سیرت کی تدوین پر توجہ دی، اس طرح تدوین سیرت ایک فن کی شکل اختیار کرتی گئی اور ابن ہشام اور ابن اسحاق جیسے سیرت نگار پیدا ہوئے اور یہ فن آگے بڑھتا گیا۔ آخر میں معزز سامعین، فن سیرت اہمیت، ضرورت اور خصوصیات سے متعلق 7-8 باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے۔ ہمیں جو سب سے اس پورے کلام میں ہمیں جو سبق حاصل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سیرت کے مطالعے کی طرف توجہ دینا ہے، اور مدارس میں جیسا اس کا نصاب میں یہ شامل ہے، اسکولز میں بھی اس کو نصاب میں شامل کرنے کی ضرورت ہے، بالخصوص مسلم مینجمنٹ پر چلنے والے جو اسکولز ہے، اور اسی طرح مسلم مینجمنٹ کے جو کالجز ہے اس میں ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار سیرت کا ایک لیکچر رکھنے کی ضرورت ہے۔ آزادی سے پہلے، آزادی سے 20-30 سال پہلے مدراس یونیورسٹی میں عیسیٰ علیہ السلام پر اہتمام سے وہاں کے عیسائیوں کی طرف سے غالباً ایک بیان ہوا کرتا تھا۔ مسلمانوں نے سوچا کہ بھئی ہمارے پیغمبر خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بھی کچھ بیانات ہو جائے، تو علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو آزادی کے پہلے کے امام عالم ربانی گزرے ہیں، ان کو دعوت دی گئی، تو آپ مدراس پہنچ کر سلسلہ وار 8 خطبات جمع دیے ہیں۔ دوستو، جب کالج کے بچوں کے سامنے، اسکول کے بچوں کے سامنے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک نمونہ آئے گا، تو پھر یہ دوسرے جو ان کے نظر میں آئیڈیل بن رہے ہیں، فلمیں دیکھ کر اور سیریلز دیکھ کر ان کے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل بنیں گے، وہ اللہ کے رسول کی اداؤں کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ گھروں میں سیرت کی تعلیم بھی ضروری ہے، اور اسی طرح سیرت کے جلسے تو الحمدللہ ہوتے ہیں، لیکن اہتمام سے سننے کی ضرورت ہے اور اس کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو یہ جو ابھی سنا گیا ہے اس کو بے حد قبول، اس کا سننا اس کو قبول فرمائے، اور اس پہ جو ہمیں سبق ملتا ہے، جو میسج دینا اس بیان سے مقصود ہے، اس میسج کو اور اس سبق کو ہمیں حاصل کر کے اپنی زندگیوں میں لانے کی، فکر کرنے کی کوشش کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔